أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین سے محبت اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، اور جن چیزوں پر تو راضی ہوتا ہے ہمیں انہی چیزوں پر راضی فرما۔ رب العالمین کی بہت ساری نعمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کا امتی بنایا، ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ہمیں پیارے رب العالمین نے ہمیں مولا علی علیہ السلام کے گروہ میں، ان کے ماننے والوں میں، ان کے فالورز میں شامل فرمایا، ان کی ولایت کو ماننے والوں میں شامل فرمایا۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ہمیں 12 ائمہ 14 معصومین علیہم السلام کی ولایت پر ایمان رکھنے والا قرار دیا، ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ کریم اللہ نے ہمیں بہترین والدین عطا فرمائے، ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ بہترین اولاد عطا فرمائی، ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ بہترین بہن بھائی عطا فرمائے، ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ بہترین گھر عطا فرمایا، ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ بہترین روزگار رزق عطا فرمایا، ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ہمیں بہترین صحت و سلامتی عطا فرمائی، ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ہمیں ہر نعمت عطا فرما دی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے، ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ہمیں غم امام حسین علیہ السلام میں شامل افراد میں شامل فرمایا، ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ مجالس امام حسین علیہ السلام برپا کرنے والوں میں اور سننے والوں میں اور سنانے والوں میں ذکر امام حسین علیہ السلام، ذکر ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کرنے والا رب العالمین نے ہمیں قرار دیا، ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کی کتنی نعمات ہیں، ہم اس کی نعمات کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ تم میری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مفہوم ہے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا۔ تو بے شک ہم شمار ہی نہیں کر سکتے تو حق کیسے ادا ہو سکے گا؟ کسی بھی ایک نعمت کے بدلے میں ہم شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، یہ ہم جانتے ہیں۔ پوری کائنات مل کر کوشش کرے کسی ایک نعمت کے بدلے میں شکر ادا کرنے کی کوشش رائے گاں جائے گی، اور شکر ادا کرنے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکے گا۔ لیکن ہمیں پھر بھی شکر ادا کرنا ہے اور رب العالمین سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں لکھ لیجئے۔ اور ایک مولا علی علیہ السلام کی دعائیں مبارکہ بھی ہے، اگر وہ بھی پڑھتے رہیں تو شکر گزار بندوں میں اللہ تعالی ہمیں شمار فرمائے گا۔ پہلے ہم وہ پڑھتے ہیں اور وہ یہ دعا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی کل نعمت، الحمد للہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر، واسأل اللہ من کل خیر، واستغفر اللہ من کل ذنب، واستغفر اللہ من کل ذنب، واعوذ باللہ من کل شر، واعوذ باللہ من کل شر۔ ایک مرتبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، 2 مرتبہ بھی، اور جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور اسی طرح
اگر دن میں 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا جائے تو رب العالمین ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ یہ بھی فرمان معصوم کا مفہوم ہے، تو ہم 4 مرتبہ وہ بھی پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک دعائے مبارکہ ہے، وہ اگر 7 مرتبہ روزانہ پڑھ لی جائے تو بھی فرمان معصوم کے مطابق ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اور وہ ہے الحمدللہ علی کل نعمت کانت او ہی کائنۃ، 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 الحمدللہ علی کل نعمت کانت او ہی کائنۃ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔